میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری کیٹیگریز جو میں نے ڈیفرنٹ آپ کو بتائی تھیں کہ ہمارے جو کورٹ میں کیسز ہوئے ہیں سابقہ 2008 سے لے کر 2023 تک کی اوورآل جو صورتحال ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو میاں ثاقب نثار چیف جسٹس سے لے کر جسٹس گلزار اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے چیف جسٹس صاحبان آئے یا آفریدی صاحب کی اپائنٹمنٹ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ اس میں دو ہمارے جو گروپس ہیں ہمارے ان ساتھیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ سٹیٹس میں نے آپ سب کا بتایا۔ اب اس میں ہمارے جو ساتھی جنہوں نے 20 سال کی سروس کے حوالے سے وی ایس ایس میں ان کو پینشن ملی، ان کے حق میں عدالتی فیصلے آئے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ جی نان پینشنر، یعنی جن کو پینشن نہیں ملی اور ان کی سروس 10 سال یا 20 سال سے کم تھی، یعنی 10 سال تو تھی لیکن 20 سال سے کم تھی۔ اس کی میں نے وضاحت جو ہے نا جو سروس پیریڈ کے حوالے سے ہے، میری ویڈیوز پچھلی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ اس وقت میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فیصلے 2008 سے اب تک جو فیصلے آئے اس میں میجارٹی جو تھی 20 سال کی وی ایس ایس لینے والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے حق میں فیصلے آئے، لیکن یہ جو میں نے پیریڈ آپ کو گنوایا ثاقب نثار صاحب سے لے کر جسٹس گلزار تک، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ فیصلے اگر حق میں آئے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، یعنی عدالت جو ہے ان کے فیصلوں میں کیا کمی تھی یا اس کے اندر کیا کمزوری ہے کہ جس پر عمل نہیں ہوا۔ اور اب اس موجودہ وقت میں 2025 میں 10 جولائی سے لے کر پیچھے آپ آگے آتے جائیے تو آپ کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ پی ٹی سیل ملازمین یعنی سابقہ ملازمین جن کو ٹی این ٹی پی ٹی سے ہم ملازمین ٹرانسفر امپلائیز کی حیثیت سے جن کو سٹیٹس ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو پینشن کی انکریز کیوں نہیں ملی؟ اب اس وقت موجودہ وقت میں اگر یہ کام ہو رہا ہے اور اس پر ہمارے ملازمین کے حق میں جو فیصلے آ رہے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کو ایک باقاعدہ انکوائری کیس کے حساب سے اپنے طور پر ایکشن لینا چاہیے، خصوصی طور پر سپریم کورٹ کو، کہ اس میں کیا لاجک تھی، کیا کمزوری تھی جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے، ایک واقعہ آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کی گاڑی کے نیچے ایک پینشنر آ کر لیٹ گیا اور جو گارڈز تھے وہ ان کو کھینچ کر نکال رہے ہیں۔ کیا چیف جسٹس کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، یہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہوتے وہ اس کی عزت و توقیر رکھتے ہوئے، یعنی عہدے کی عزت و توقیر رکھتے ہوئے کہ میں امانت دار ہوں اس عہدے کا، میں دیکھوں تو صحیح اس بندے کو کیا پریشانی ہوئی، کیا تکلیف ہوئی۔ انہوں نے تو گاڑی سے اترنا ہی گوارا نہیں کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اتنے اونچے عہدے پر رہنے والے شخص نے آیا اس ادارے کی عزت لاج رکھی؟ یہاں سے پیچھے تک جو میں نے یہ میاں ثاقب نثار صاحب سے جسٹس گلزار صاحب اور ان کے بعد عمر عطا بندیال، جسٹس کوسا، یہ جتنے صاحبان آئے ہیں، اعجاز الحسن، اب یہ وہ تمام صاحبان جو ہیں ان کے اوپر ایک انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے۔ اگر ایک انکوائری یا ایک کیس ری انیشیٹ ہوتا ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ ملازمین بھی سٹیزن آف پاکستان ہیں، ان کے رائٹس بھی سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے ہی وہی بنتے ہیں جس طرح انتہائی قابل احترام جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بنتا ہے۔ اب یہاں پر تو میں نے آپ کو جو اس ادارے کے بارے میں بتایا، جوڈیشل
جو ہمارا ادارہ ہے یہ نگہبان ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا، یا جس قسم کی شکایت آتی ہے اس میں جو قصوروار ہے اس کو پنشمنٹ ملے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اس کا انصاف ملے۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم پیچھے تھوڑا سا لے کر جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس اوپن ہوا اور اس میں کہا گیا جی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ میری نظر میں اس میں سپریم کورٹ کو اپنے طور پر ایک باقاعدہ طور پر افسوس کے ساتھ معافی کی طور پر بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہماری اس سب سے بڑی اور بڑی معتبر اور قابل احترام جو ادارہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح کی انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے جسے موجودہ وقت کے اندر جنرل فیض حمید صاحب یا ان کے حوالے سے جتنے بھی اس کے اندر لوگ شامل ہیں جنہوں نے انصاف کے حوالے سے اور کئی ملکی نظام کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کو نقصان دیا۔ میں یہ چیز انتہائی قابل احترام چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی اور جتنے بھی اس وقت رولنگ چیئر پر اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے ہمارے ادارے کے اندر جتنے ملازمین جن کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا ریلیف، یہ جو ظلم اور انتہائی گمبھیر قسم کی سچویشن کے اندر ملازمین پس رہے ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے، ان پر بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں، کوئی شک نہیں، ہمیں اپنی پاکستانی قوم اور اپنے پاکستانی حیثیت کے اوپر فخر بھی ہے، اور اپنے ملک کے تقدس اور احترام ہم پر بھی واجب ہے۔ ہم ابھی تک اگر خاموشی کے ساتھ جو بھی چیز عرض کر رہے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو، تاکہ میڈیا کے اندر جو اس وقت پروجیکشن جو دی جا رہی ہے تو پروجیکشن ہمارے حقوق کے حوالے سے بھی اس کو اتنی ہی اہمیت سے ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے حقوق اور اس کے اندر جتنی ان کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ساتھ جتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کئی لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے اور انسانیت کے تقاضے کے حوالے سے، اس پر بھی موجودہ گورنمنٹ کو بھی اور صاحب اقتدار جتنی بھی شخصیات ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے انتہائی ہمدردی کے ساتھ۔ اور اس میں میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ادارے ہمارے اس کے علاوہ بھی بنائے گئے ہیں، جیسے وفاقی محتسب۔ وفاقی محتسب کے علاوہ ہیومن رائٹس کا بھی ادارہ موجود ہے۔ ان کی نظروں سے، میڈیا کے تھرو سے یہ چیزیں ان کی نظر سے نہیں گزر رہی۔ ان اداروں کا کیا کام ہے؟ اگر ان کی پرفارمنس صفر ہے تو پھر ایسے اداروں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اپنی کمزوریاں اور جو ہمارے میں کمی بیشی ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر جو انارکی یا اس طریقے سے ڈی اسٹیبلائزیشن والا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ جب پبلک کے اندر بے چینی پیدا ہوگی تو اس کے اندر ہمارے ملک پاکستان کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پی ٹی سی ایل کے جتنے بھی ملازمین اس ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی غیر قانونی انداز سے اپنے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمارے جتنے بھی یہ ملازمین ہیں انتہائی پرامن، ملک اور قوم کی عزت اور احترام ان کے سامنے مقدم ہے۔ اس حوالے سے ان کی اہمیت کو تسلیم ہمارے حکمران طبقات کو کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ اور ہماری گزارش یہ ہوگی، گزارش سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہے،
ہم گزارش اپنی شکایت کی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ دوسری چیز، ایک اور اگر واقعی گورنمنٹ اتنی طاقتور اور مضبوط اور ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھتی ہے تو اس ادارے کو پرائیویٹائزیشن سے ریورٹ بیک کر ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ میں اس کو ریورٹ بیک کرنا چاہیے، اس کی اپنی پوزیشن کو بحال کرنا چاہیے۔ اب اس ادارے کی ماضی کے جو ہمارے ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور پی ٹی سی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، اس کی جو خدمات ہیں وہ چند ایک میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ گوشے گزار میں اپنے ساتھیوں کے نہیں کر رہا، یہ ویڈیو میری براہ راست جو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ حکام بالا جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہے ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب سے یہ ادارہ آیا، ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کر جب بھی ملک کی سلامتی کے اوپر کسی نے ظلم اور جبر کے حساب سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس ادارے نے دفاعی نظام کی بیک بون بن کر ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ان کا ساتھ بھی دیا اور دفاعی نظام میں جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی تھی وہ بھی دی۔ زبانی کلامی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اپنے وقت کے حساب سے اگر بات کریں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے تحفظ کے حوالے سے جتنی بھی ہماری دفاعی نظام کے حوالے سے پیچھے سے کمیونیکیشن کی جو ضرورت تھی اس کو سپورٹ باقاعدہ سگنل کی جو کور ہے اس کو پورے پاکستان میں اگر کہوں تو میرے پاس گجرانوالہ ڈویژن یعنی 6 ڈسٹرکٹ تھے، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے باقاعدہ کمیونیکیشن کو بحال رکھا۔ اس کے بعد 99 کے اندر کارگل کا جب واقعہ پیش آیا تو اس کے اندر بھی ہم بحثیت اس وقت میں ڈویژنل انجینئر آپٹیکل فائبر کی حیثیت سے کام گجرانوالہ میں کر رہا تھا اور 6 ڈسٹرکٹ میرے پاس تھے، یعنی سیالکوٹ، ناروول، منڈی بہاؤدین، گجرات، پھر پیچھے چلے جائیں آپ حافظ آباد، گجرانوالہ، یعنی یہاں سارے کے سارے اداروں کو جو ہمارے ادارہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تھا ہم نے ان کے لیے باقاعدہ جہاں جہاں ان کو جو ضروریات تھیں ان کے معاملے میں پوری سپورٹ کی۔ ہم نے احسان نہیں کیا، جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ ہم نے ڈیوٹی ادا کی، اور جس طریقے سے ہر کوئی اس کا کریڈٹ لیتا ہے اس میں ہمارے ادارے کا نام بھی آنا چاہیے اور ان ملازمین کا بھی نام آنا چاہیے جنہوں نے اس پر اپنی ڈیوٹی کو ایک بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ یہ میں نے اس ادارے کی حرمت یعنی ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ اور کارپوریشن کے حساب سے، پی ٹی سی کے حساب سے اس کی عزت و احترام کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کے پیچھے جو ورکر تھے ہم کریڈٹ نہیں لے رہے، ہم اپنی اس ادارے کی عزت و احترام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے اگلی جو میں ویڈیو جو دوں گا کہ پی ٹی سی ایل جو موجودہ ہماری اتصالات ہے اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور دے رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا۔ لیکن ہمارے جن کی خدمات پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ جو ایک گولڈن پیریڈ تھا اپنی زندگی کا، نوجوانی کا، وہ دیا، اور آخر میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے ساتھی یا جتنے بھی ملازمین ہیں ان کا زندگی کا ایک ہی سہارا پینشن ہوتی ہے، گزر بسر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جب اس سے بھی محروم کر دیا جائے یا جن کو پینشن دی گئی ہے اس کے اندر بھی جو انکریز یا جو بینیفٹس ہیں ان کو دینے کی بجائے اس پر روح گردانی کی جائے تو اس کے اندر میں کہوں گا یہ سب سے بڑی بددیانتی اور خیانت ہے۔ میری گزارش ہوگی براہ کرم اس پر غور کیجیے
اور اس پر انکوائری کنڈکٹ کر کر ان کے حقوق بحال کیجیے، اور جو اتصالات ہے اس نے اب تک آپ کو پیمنٹ بھی پورے انداز سے نہیں کی، لیتو لال سے کام لیا ہے۔ لیتو لال کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ فالس آرگومنٹ کہہ لیجئے، یا ہیلا سازی کہہ لیجئے، بہانے بازی کہہ لیجئے، یا بدیانتی کہہ لیجئے، جب ایک فریق پرائیویٹائزیشن کی شکل کے اندر 26% شیئر میں سے پوری قیمت بھی ادا نہ کرے تو اس کو آپ نے حقوق کس حیثیت دی ہے کہ وہ وی ایس ایس انٹروڈیوس کرے، اور اس کے اندر جو آگے ہمارے اس کے اندر جو انتہائی مجرمانہ کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ بھی کروں گا اور آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپس میں اتحاد، اتفاق، احترام، محبت، ان رشتوں کو مضبوط رکھیے اور جوڑے رکھیے۔ اس جو بدیانتی کے حوالے سے یا کچھ ایسی چیزیں جو میرے مشاہدے میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو میں آپ سے شیئر کروں گا، جس کا شاید آپ میرے ساتھیوں کو علم ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی ہے تو اس کو بڑا مائنیوٹلی لیا گیا ہے یا بڑا ہلکا پن کے انداز سے لیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کے انداز سے میں بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھی جو ابھی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس تو ابھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن میں یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ادارے ہمارے جو ایک حکمران جو طبقہ ہے یا جس کو ادارہ یا اداروں کا نام دیا جائے تو ان کے سامنے یہ جو گوشِ گزار کر رہا ہوں، اس پر اپنے وطن کی حرمت، احترام اور اس کی مضبوطی اور توانائی کے لیے آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ابھی مجھے کچھ جو جس طرح رائے دے رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ان کو اندر حوصلہ، صبر و تحمل، پیار، محبت، ان رشتوں کی مضبوطی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے میری کوشش ہے کہ ان کو مایوسی سے نکال کر ان رشتوں میں جوڑ کر رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک گزارش یہ ہوگی کہ مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں ہمارے حقوق کے حوالے سے اس کی ذات کن فیکون ہے، وہ ضرور ہماری مددگار ثابت ہوگی اور آپ کے غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو مضبوطی، توانائی، بلندی، عزت و وقار، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔